بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے نوٹس پی ڈی ایف میں اور آن لائن گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ان دو نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کے 9ویں سبق کے دوسرے پیراگراف کی ریڈنگ، ٹرانسلیشن اور مشکل الفاظ کے میننگز آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2، ان پاکستان کوالٹی ایجوکیشن از essential فار اکنامک گروتھ۔ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے معیاری تعلیم ضروری ہے۔ تو اس میں کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے معیاری تعلیم، اسینشل یعنی ضروری، اکنامک گروتھ کہتے ہیں معاشی ترقی کے لیے، اور گروتھ جو ہے وہ نشو و نما کو بھی کہتے ہیں۔ It equips individuals with skills and knowledge necessary for the workforce۔ یہ افراد کو افرادی قوت کے لیے ضروری مہارتوں اور علم سے آراستہ کرتی ہے۔ اکوپس کا مطلب آراستہ کرنا بھی ہوتا ہے، لیس کرنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے لیس کرنا۔ انڈیویجولز کا مطلب ہوتا ہے افراد، اسکلز کہتے ہیں مہارتوں کو، نالج کہتے ہیں علم کو، نیسیسری کہتے ہیں ضروری کو، اور ورک فورس کہتے ہیں افرادی قوت کو۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، سبجیکٹس لائک میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مضامین جیسے ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی، helps students develop critical thinking and problem solving abilities۔ تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈیولپ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، ٹھیک ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے تنقیدی سوچ، پرابلم سولونگ ایبیلٹیز کا مطلب ہوتا ہے مسائل حل کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ بڑا سا جملہ ہے، تو جہاں میں جملے کو کاٹ سکتا ہوں تو اس کو میں کاٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ جملہ اوپر فار ایگزامپل سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ These skills are in high demand in various industries۔ مختلف صنعتوں میں ان مہارتوں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو سکلز کہتے ہیں مہارتوں کو، اور ڈیمانڈ کہتے ہیں مانگ کو یا طلب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ہائی ڈیمانڈ یعنی بہت زیادہ طلب، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مانگ۔ ویریس انڈسٹریز یعنی مختلف صنعتیں۔ ویریس کا مطلب کئی بھی ہوتا ہے، بہت سی بھی ہوتا ہے، اور مختلف بھی ہوتا ہے۔ انکلوڈنگ ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر اینڈ انجینئرنگ، جن میں ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال اور انجینئرنگ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بڑا جملہ تھا، اس کو میں نے دو حصوں میں کاٹ دیا یاد کرنے میں آسانی کے لیے۔ تو اس میں انکلوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے شامل، بشمول، بشمول جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا مشکل تھا تو آسانی کے لیے میں نے ایسے لکھ لیا۔ ہیلتھ کیئر کہتے ہیں صحت کی دیکھ بھال، اور ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انجینئرنگ مانے انجینئرنگ۔ بائی پریپیئرنگ اسٹوڈنٹس فار دیز فیلڈس، ان شعبوں کے لیے طلباء کو تیار کر کے، تو پریپیئر کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، ٹھیک ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن کین ریڈیوس ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ لیڈنگ ٹو انکریز اکنامک پراسپیرٹی۔ معیاری تعلیم معاشی خوشحالی میں اضافے کا سبب بنتے ہوئے بے روزگاری اور کم روزگاری کو گھٹا سکتی ہے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم، ریڈیوس کا مطلب گھٹانا یا کم کرنا، ان امپلائمنٹ کہتے ہیں بے روزگاری کو، اور انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں کم روزگاری کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے لیڈنگ، لیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے سبب بنتے ہوئے، ٹھیک ہے، سبب بننا، کسی چیز کی وجہ بننا، ٹھیک ہے۔ انکریزڈ اکنامک پراسپیرٹی یعنی معاشی خوشحالی میں اضافہ، ٹھیک ہے۔
تو انکریز کا مطلب اضافہ یا بڑا ہوا، اکنامک کہتے ہیں معاشی کو، اور پراسپیرٹی کہتے ہیں خوشحالی کو۔ A well-educated population can drive innovation and productivity, contributing to the overall economic development. ایک اچھی تعلیم یافتہ آبادی مجموعی معاشی ترقی میں تعاون کرتے ہوئے جدت اور پیداواریت کو آگے لے جا سکتی ہے۔ ویل ایجوکیٹڈ اچھی تعلیم یافتہ، پاپولیشن آبادی، ڈرائیو کا مطلب ہوتا ہے، ویسے ڈرائیو کا مطلب چلانا ہوتا ہے، گاڑی وغیرہ چلانا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے آگے لے جانا، یہاں اس کا یہ مطلب ہوگا۔ انوویشن کہتے ہیں جدت کو یا اختراع کو، ٹھیک ہے، نئی چیزوں کو، نئی ایجادات۔ پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے پیداواریت، ٹھیک ہے۔ کنٹریبیوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تعاون کر۔ اوور آل کا مطلب ہوتا ہے مجموعی، اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوگا معاشی ترقی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو ختم ہو جاتی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔